بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا ہے انس بھائی نے کہ علم کی مجلس سے یا جہاں پر درس ہو رہا ہو وہاں سے بلا وجہ اٹھ کر چلے جانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بلا وجہ کوئی ایسے درس سے اٹھ کر جاتا ہے جہاں حضور علیہ السلام کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے کلام مجید فرقان حمید سے دین بیان کیا جا رہا ہے، تو ایسی مجلس سے اٹھ کر جانا، ایسی محفل سے اٹھ کر جانا درست نہیں ہے، کیونکہ بلا وجہ ایسی جگہ سے اٹھ کر جانا، چلے جانا دل کا سیاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان محافل میں بیٹھنا چاہیے اور علم سیکھنا چاہیے۔ ایک تو جہالت کا دورہ ہے، دین کے قریب نہیں جاتے، دوسرے ایسے درس ہوں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو، وہاں پر نہیں بیٹھتے، تو بھائی پھر ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے اور اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے؟ تو اس لیے ایسی محافل کو اٹینڈ کرنا، ایسی محافل میں جانا ہمارے لیے ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے اور ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے۔ اور ایسی محافل کے بارے میں بخشش کے پروانے ملے ہیں، احادیث طیبہ میں آیا ہے، اور ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو ایسی محافل میں شرکت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ 4 انعام فرماتا ہے۔ فرمائے کہ فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہو، جس مسجد میں درس و تدریس ہو رہی ہو، دین سیکھا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو، 4 رحمتیں ہوتی ہیں، 4 انعام ہوتے ہیں کہ فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ فرشتے جو ہیں ان کے گرد طواف کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے میرا دین سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی محافل میں بیٹھنا چاہیے، اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رحمۃ اللہ للعالمین سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، نبیوں کا سردار بنایا، خاتم الانبیاء کا لقب عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آقا علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اور باوجود اس کے کہ رب کائنات نے پھر یہ انعام عطا فرمایا، اس دعا کے ہونے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، اور یہ تیرے رب کا بڑا فضل ہے، اور یہ بڑا فضل ہے۔ تو یہ محفل اٹینڈ کرنا، مجالس میں بیٹھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے، بلا وجہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو بھائی دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ اس کا زنگ بھی یہی ذکر کی محفلیں ہیں، جب تک ان محافل میں نہیں بیٹھا جائے گا اس وقت تک دل جو ہیں وہ ان میں نورانیت اور چمک نہیں آئے گی۔ اس لیے محبت رکھیں ایسی محافل سے، اور ان محافل میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کا ذکر کریں، دین سیکھیں۔ عیان بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے استعمال کر لینا ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ محرم الحرام سے پہلے قربانی کا گوشت استعمال کر لینا ضروری ہے، محرم سے پہلے اس گوشت کو، قربانی کے گوشت کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ محرم الحرام سے پہلے ختم کیا جائے، اور یہ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا، اور پھر دوسرے موقع پر فرمایا کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور توشہ بناؤ۔ اور اسی طرح یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کننا نخبأ القراء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا ثم یأکلہ، کہتے ہیں کہ ہم مہینہ قربانی کا گوشت حضور علیہ السلام کے لیے رکھ دیا کرتی تھیں، اور پھر ان کو وہ آقا علیہ السلام
استعمال فرماتے تھے، کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہو گیا۔ پہلے میں اگرچہ ابہام تھا کہ بھی کھاؤ توشہ کرو، تو ہو سکتا کوئی کہے جی 3 دن کی بات ہے، لیکن اس حدیث پاک نے پھر وضاحت کر دی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ میں آقا علیہ السلام کے لیے ہم مہینہ مہینہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ رکھتی تھیں اور آقا علیہ السلام کو پھر پیش کیا کرتی تھی، آقا علیہ السلام تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محرم الحرام سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کیا جائے، بالکل جائز ہے، اس کو سٹور کر لیا جائے، اس کو اگرچہ استعمال کیا جائے، توشہ بنایا جائے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔